جی بالکل، آن لائن نکاح بالکل حلال ہے۔ مسلمان مرد گواہ ہوں گے کہ دونوں رضامند ہیں شادی کے لیے، پھر اوبیسلی حق مہر بھی اس میں طے ہونا ضروری ہے۔ پرپوزل اور ایکسیپٹنس بھی ہونا چاہیے کہ وٹنس جو ہے وہ سن سکے دونوں کی بات، اس میں ایجنٹ بھی آپ کو چاہیے۔ تو بالکل آن لائن نکاح بالکل جائز ہے، اور جیسے دوسرا نکاح ہے اسی طرح آن لائن نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ کیا آن لائن نکاح ہو جاتا ہے؟ جی بالکل، آن لائن نکاح بالکل حلال ہے، بالکل جیسے نکاح ہے ویسے ہی آن لائن ہی ہوگا، اس میں کوئی اور زیادہ ڈفرینس نہیں ہے۔ اس میں بھی آپ کو گواہ چاہیے ہوں گے، دو مسلمان مرد گواہ ہوں گے، پھر آپ کنسنٹ چاہیے ہوگی برائڈ کی اور گروم کی کہ دونوں رضامند ہیں شادی کے لیے، پھر اوبیسلی حق مہر بھی اس میں طے ہونا ضروری ہے جیسے کہ دوسرے نکاح میں ہوتا ہے۔ اور میک شور کرنا پڑے گا کہ کاغذ جو ہے میں نو ٹیمپرنگ نہیں ہے، کاغذوں میں کوئی رد و بدل تو نہیں ہے، مسئلہ تو نہیں ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن دونوں کی ہونا ضروری ہے، بیوی کی اور بندے کی، دونوں کے آئی ڈی کارڈز ہونے چاہیے، پراپر آئیڈینٹیفائڈ ہو سکیں کہ کس کی شادی ہو رہی ہے۔ پرپوزل اور ایکسیپٹنس بھی ہونا چاہیے کہ وٹنس جو ہے وہ سن سکے دونوں کی بات، کہ دونوں جب پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو قبول ہے تو وہ سن سکے دونوں طرف۔ اور پھر اس میں ایجنٹ بھی آپ کو چاہیے ایک، یعنی کہ ایک جو ایک پارٹی کا دوسرے پاس ایجنٹ ہو تو بہتر ہے۔ وہ ایجنٹ یعنی کہ وہ گواہوں کے پاس موجود ہو اور اس کی آپ بات سن سکتے ہوں یا ویڈیو میں دیکھ سکتے ہوں۔ تو بالکل آن لائن نکاح بالکل جائز ہے، اور جیسے دوسرا نکاح ہے اسی طرح آن لائن نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ لوگ آپ سے خوش رہیں؟ لوگوں کو آپ کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتے، اور لوگوں کو خوش کرنا انسان کا جو ہے انسان کا گول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کبھی بھی لوگوں کو سب لوگوں کو خوش نہیں رکھ سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو انسان اللہ کو خوش رکھنے کے لیے لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو لوگوں سے آزاد کر دیتے ہیں، مطلب اس کو پرواہ نہیں رہتی لوگوں کی۔ اور جو کوئی لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کی پرواہ نہ کر کے، ان کے اللہ بے شک ناراض ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے متحد کر دیتے ہیں، مطلب کہ لوگوں کے ہمیشہ ڈپینڈ ہی کرتا رہے گا۔ اور امام شافعی کا فرمان ہے کہ آپ ہمیشہ لوگوں کو سب کو خوش نہیں کر سکتے۔ بڑی انٹرسٹنگ مجھے یہاں سٹوری یاد آ رہی ہے کہ باپ اور بیٹا سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک گدھا بھی تھا۔ تو سفر کے دوران باپ گدھے پر بیٹھ گیا اور بیٹے نے گدھے کی لگام پکڑ لی، ڈائریکٹ کرنا شروع ہو گیا۔ جیسے وہ ایک جگہ سے گزرے تو لوگ کہنا شروع ہو گئے کہ باپ کتنا ظالم ہے، بچے کو چلا رہا ہے اور خود آرام سے سواری کر رہا ہے۔ یہ سن کر تھوڑے پریشان ہوئے، تھوڑا سوچا کہ بیٹے کو بٹھا دیتا ہوں، خود چلنا شروع کر دیتا ہوں۔ بیٹے کو گدھے پر بٹھا دیا اور خود چلنا شروع ہو گیا ساتھ ہی اگلی جگہ ایک گاؤں پہنچا تو وہاں کے لوگ کہنا شروع ہوئے کہ جو یہ بیٹا کتنا بے ادب ہے کہ خود سواری کر رہا ہے اور باپ کو نیچے ساتھ چلا رہا ہے، اس کو تھکا رہا ہے۔ یہ سن کر پھر دونوں پریشان ہوئے، تو دونوں سوچا کہ ہم دونوں ہی واک کریں گے، گدھے پہ کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تاکہ لوگ برا نہ کہیں۔ تیسری جگہ سے جب گزرے تو لوگوں نے کہا کتنے بیوقوف ہیں دونوں، گدھا حالی لے کے جا رہے ہیں اور ایک کو سواری کر لیتا ان دونوں میں سے، کیسے بیوقوف ہیں یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ سوچ کر پھر تھوڑے پریشان ہوئے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ گدھے کو کندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، خود واک کرتے ہیں۔ چوتھی جگہ گزرے تو انہوں نے بولا کہ بہت ہی زیادہ بیوقوف لوگ ہیں یہ، گدھے کو اوپر بٹھا لیا ہے اور خود واک کر رہے ہیں، نہ کہ گدھے کے اوپر سواری کریں۔ تو حاصل یہ ہوتا ہے سٹوری سے کہ لوگ تو کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، ہر کوئی اپنے دماغ کے مطابق بات کرے گا اور کوئی نہ کوئی آپ کے اندر عیب نکالتا رہے گا، تو اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھ سکیں۔ اور یہ جیسے کہ حدیث میں نے بتائی ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ضروری ہے، اور جو انسان اللہ کو خوش کرتا ہے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر تو اللہ تعالیٰ لوگوں سے اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیتے ہیں، اس بندے کو لوگوں کی پرواہ نہیں رہتی۔ اور جو بندوں کا خیال کرتا ہے کہ لوگوں کو خوش کرنا ہے، اللہ کی پرواہ کیے بغیر کہ اللہ بے شک ناخوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو لوگوں کے ڈیپینڈنٹ کر دیتا ہے کہ وہ بندوں کے ہی ڈیپینڈنٹ رہتا ہے۔